الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بزرگوں بھائیو دوستو عزیزو گزشتہ جمعہ کو بتلایا تھا 4 عبادتیں اللہ نے ہم پر عائد کی 2 میں اللہ کا جلال غصہ اور 2 میں اللہ کا پیار اللہ کا عشق ٹپکتا ہے نماز اور زکوٰۃ یہ 2 عبادتیں جس میں اللہ کا جلال اللہ کا غصہ اور 2 عبادتیں بتلائی تھی روزہ اور حج جس میں اللہ کا پیار ہی پیار اللہ کا عشق ہے اس میں بات چل رہی تھی حج کے بارے میں چونکہ یہ ایام اسی کے چل رہے ہیں بہت سارے اللہ کے بندے بندیاں خوش نصیب ہے جو اس دیار کو پہنچ چکے ہیں اور بہت سارے اللہ کے بندے بندیاں ابھی پہنچنے باقی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی زندگیوں میں بھی اس مقدس مقامات کی بار بار حاضری نصیب فرمائے بتلایا تھا کہ جس پر حج فرض ہو جائے اسے جلد از جلد اس فریضے سے سبکدوش ہو جانا چاہیے اس فریضے کو ادا کر لینا چاہیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اور مہنگائی دن بدن بڑھتی ہی چلی جائے گی کم ہونے والے نہیں ہیں
انسان ایک بات یہ بھی سوچتا ہے کہ جب اتنے مہنگے مہنگے حج ہو گئے، 7 لاکھ 8 لاکھ 9 لاکھ 10 لاکھ، تو کون کرے گا، کون جائے گا؟ جائیں گے، غریب بھی جائے گا، امیر بھی جائے گا، مرد بھی جائیں گے، عورت بھی جائے گی، بچہ بھی جائے گا، جوان بھی جائے گا، پڑھا لکھا بھی جائے گا، ان پڑھ بھی جائے گا، چھوٹے دیہات کا رہنے والا بھی جائے گا، بڑے شہر کا رہنے والا بھی جائے گا، کالا بھی جائے گا، گورا بھی جائے گا، لیکن وہ کون جائے گا؟ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی امتحانات سے انہیں آزمایا، ان کے امتحانات لیے، جب امتحانات میں کامیاب ہوئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل سے کہا کہ اب میرا گھر تعمیر کرو، جسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، بیت اللہ جسے کہا جاتا ہے، جو مکۃ المکرمہ میں بنا ہوا ہے، عربستان میں مکۃ المکرمہ شہر، جس شہر کو شہروں کا سردار کہا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے خلیل سے کہا کہ میرا گھر بناؤ۔ اس خلیل نے اپنے بیٹے ذبیح کے ساتھ مل کر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے اس گھر کی تعمیر کی۔ یہ گھر پہلے بھی بنا ہوا تھا، جب انسان زمین پر آباد نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے 2000 سال تک فرشتوں نے اس کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔ ہر نبی نے حج کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی نے اس کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور حج کیا، فرشتوں نے بھی اس کا طواف کیا۔ تو یہ کعبہ بنا ہوا تھا، یک کے بعد دیگر جیسی اللہ کی مصلحت، اللہ کی جیسی حکمت، اللہ کی جیسی مرضی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا جب دور آیا، امتحانات میں کامیاب ہوئے، انشاءاللہ ان امتحانات کو بھی زندگی باقی رہی تو اگلی 2 جمعہ کو سنیں گے انشاءاللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب امتحانات میں کامیاب ہوئے، اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، او میرے خلیل، میرے گھر کو تعمیر کرو۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو تعمیر کر لیا، کعبۃ اللہ کو بنا دیا جس طرح اللہ نے کہا تھا، جو جگہ بتلائی تھی، اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے خلیل سے کہا کہ او میرے خلیل، اب لوگوں کو میرے اس گھر کا طواف کرنے کے لیے بلائیے، میرے گھر کی طرف بلائیے، تاکہ لوگ یہاں آئے، میرے گھر کا طواف کرے، یہاں عبادتیں کرے، میرے سامنے اپنے سر کو جھکائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا وہ خلیل، اللہ کا لاڈلا، سارے امتحانات میں کامیاب ہونے والا وہ خلیل، اللہ سے کہہ رہا ہے، اللہ میری آواز کہاں پہنچے گی؟ وہ لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ نہیں تھا، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، میری آواز اللہ کہاں تک پہنچے گی؟ یہاں سے میں آواز لگاؤں گا تو تھوڑے دور تک میری آواز آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں، او میرے خلیل، او میرے دوست، آواز لگانا تیرا کام ہے، دنیا کے چپے چپے تک، دنیا کے کونے کونے تک آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ ابراہیم، او میرا خلیل، آواز لگانا تیرا کام ہے، دنیا کے چپے چپے تک اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلایا۔ اب اللہ نے اس آواز کو جو لوگ دنیا کے اندر موجود تھے ان کے کانوں تک بھی پہنچایا، جو دنیا کے اندر موجود نہیں تھے، ابھی عالم ارواح میں ان کی روحیں تھی جنہیں
قیامت تک دنیا کے اندر پیدا ہو کر آنا ہے، ان تک اللہ رب العزت نے اس ابراہیم کی آواز کو پہنچایا علیہم السلام، آواز کو پہنچایا اللہ نے۔ اب جس اللہ کے خوش نصیب بندے اور بندیوں نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ آواز جو اللہ کے حکم سے دی گئی تھی، اس آواز پر جس اللہ کے بندے اور بندیوں نے جتنی مرتبہ کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو جس اللہ کے بندے بندیوں نے جتنی مرتبہ کہا، اللہ نے ان کے مقدر میں اتنی مرتبہ اپنے گھر کی حاضری کو مقدر فرما دیا۔ اب وہ جا کر رہیں گے جنہوں نے لبیک کہی ہوگی ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر۔ اس میں مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، عقل مند ہوشیار ہونا ضروری نہیں ہے، غریب سے غریب بھی جائے گا اگر اس نے ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر لبیک کہی ہوگی، ایک مرتبہ کہی ہوگی، ایک مرتبہ وہ حج کو جائے گا۔ کسی نے دن دھنا دن لبیک 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 پکارنا شروع کر دیا، اللہ نے ان کی زندگیوں میں اتنی مرتبہ حج کو مقدر کر دیا۔ کوئی 10 مرتبہ جائے گا، کوئی 20 مرتبہ جائے گا، کوئی 5 مرتبہ جائے گا، باوجود یہ کہ بظاہر دیکھنے میں وہ انسان غریب لگ رہا ہے، دیکھنے میں اس کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی مال و دولت نہیں ہے، ظاہری کوئی اسباب نہیں ہے، لیکن ہر سال وہ حج کو جا رہا ہے۔ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ انسان کیسے ہر سال حج کو جا رہا ہے، بظاہر کوئی اسباب نظر نہیں آتے اس کے پاس۔ یہ وہی ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر اس نے لبیک کہا تھا، اس لیے اللہ نے اس کے مقدر میں بار بار کے وہاں حاضری نصیب کر دی۔ تو یہ حج جتنا بھی مہنگا ہوگا، لیکن جن کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے، جس نے خلیل کی آواز پر لبیک کہا ہوگا وہ ضرور جا کر رہے گا۔ تو یہ عاشقانہ عبادت ہے اللہ کی۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں قبل میں بھی بتلایا تھا کہ مجھے ملنے کو، مجھے گلے لگنے کو، مجھے بوسہ دینے کو من کرے تو بتلایا تھا کہ آجا میرے گھر کو دیکھ لے، اس کے طواف کاٹ لے، گویا تو میرے گھر کے طواف کاٹ رہا ہے۔ بوسہ دینے کا من ہوا تو آجا میرے کعبۃ اللہ کے ایک کونے پر لگے ہوئے حجر اسود کو تو بوسہ دے دے، جنت کا وہ پتھر ہے، جنت سے جس وقت آیا تھا سفید تھا، آج وہ سیاہ ہو چکا ہے، لوگوں کے گناہوں کو چوسنے کی وجہ سے۔ لوگ جب اسے بوسہ دیتے، وہ پتھر میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ انسان کے اندر سے گناہ کو چوس لیتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ حاجی حج کو آتا ہے، جب حج سے واپس لوٹتا ہے تو گویا وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا آدھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کوئی گناہ باقی نہیں رہتا اس پر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عاشقانہ عبادت، اسی لیے اللہ نے کہا کہ جب تو میرے در پر آ رہا ہے تو اللہ نے کہا تیرے کپڑے کو اتار دے، کپڑے کو اتار دے۔ اللہ انسان کے جسم سے کپڑوں کو اتروا دیتا ہے، اور 2 سفید چادر ہے احرام کی اس کے جسم پر اللہ ڈال دیتا ہے۔ اب 2 چادریں ڈال کر وہ امیر بھی ہے، ملک کا بادشاہ بھی ہے، کروڑ پتی بھی ہے، غریب بھی ہے، بھیک مانگ کر اپنی زندگی گزارنے والا انسان بھی ہے، پڑھا ہوا انسان بھی ہے، ان پڑھ بھی ہے، سب وہاں پر موجود ہے وہی 2 چادروں میں، کوئی پہچان نہیں کہ یہ غریب ہے یا امیر ہے۔ 2 چادروں میں، سفید 2 چادروں میں اللہ نے کہا تجھے لباس کو اتار لینا ہے، اپنے بال کو بھی پراگندہ، بال کو بھی کھلے کر دینا ہے، کانسکی بھی نہیں کرنا، دانتیا بھی نہیں لگانا بالوں پر، بالوں کو سنوارنا بھی نہیں۔ دنیا کے اندر تو بڑی ہیئر اسٹائلیں کرتا ہے تو، اپنے بال کو ایک بال عزت سے ادھر نہیں ہونے دیتا، فوراً اپنا ہاتھ گھماتا ہے، مشین گھماتا ہے، کانسکی گھماتا ہے کہ میرا بال برابر ہو جائے۔ اللہ کے در پر گیا، اللہ سے عشق والی عبادت، اللہ نے کہا پراگندہ حال۔ جو انسان، وہ جو خدا کا بندہ بندی دنیا کے اندر رہتے ہوئے، گھر پر رہتے ہوئے دن رات میں 3-4 مرتبہ اپنے جسم کو پانی سے دھوتا تھا کہ پسینے کی ایک بوند لگی، باہر گیا بہت گرمی ہے، باہر سے آیا فوراً نہ دھو کر لباس چینج کر لیا کہ پسینہ آ رہا ہے، پسینے کی بدبو آ رہی ہے جسم سے۔ اللہ نے کہا 5 دن تک تجھے نہانا بھی نہیں ہے،
دو چادریں اوڑھ لے، بال سر کے بال پراگندہ، اپنے جسم کو بھی میلا کچیلا تو کر، بس تجھے اسی طرح گھومنا ہے۔ کیوں اللہ؟ میرا حکم ہے، میرے عشق میں تو آیا ہے۔ تو یہ حج کی بڑی عالی شان عاشقانہ عبادت، بڑی آسان، آدمی سمجھ لے سیکھ لے تو بڑی آسان۔ دین اللہ نے بڑا آسان رکھا ہے، اور دین کے تمام اعمال اللہ نے بڑے آسان رکھے۔ کس کے لیے؟ جو سیکھے گا۔ دنیاوی چیزیں ہمیں معلوم کرنی ہوتی ہے تو اس کو سیکھتے، اس کے پیچھے محنت کرتے تو ہم سیکھ جاتے ہیں۔ تو دین کے پیچھے بھی محنت کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں حج بڑا مشکل، 5 دن بہت سنبھالنا پڑتا ہے، بہت سنبھالنا پڑتا ہے، بہت کنٹرول کرنا پڑتا ہے، بہت یہ کرنا پڑتا ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا؟ ارے سیکھ کر جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ حج بڑا آسان ہے۔ مخصوص دنوں میں مخصوص کام کرنے کو حج کہا جاتا ہے۔ 5 دن کے اندر مخصوص کام کرنے ہیں۔ ذی الحج کے مہینے کی 8 تاریخ آئے گی حج، ذی الحج کے مہینے کی، یعنی جو اگلا قربانی کا مہینہ جسے ہم بقرعید کا مہینہ کہتے ہیں، تو 8 تاریخ کو حاجی کو احرام پہن کر مینا میں جانا ہے۔ مینا کے میدان میں بہت بڑا میدان بنا ہوا ہے۔ اب تو حکومت نے اتنی ساری سہولتیں کر دی ہے، اب تو ایسیاں لگا دی ہے۔ پہلے تو کھلے میدان میں رہنا پڑتا تھا، پھر تمبوؤں میں رہنا پڑتا تھا، اب تو باقاعدہ ایسیاں لگا دی حکومت نے، وہاں کی حکومت نے۔ بندہ کہے گا یا اللہ، کعبۃ اللہ کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ کعبۃ اللہ کے اندر مسجد حرام میں جو انسان نماز پڑھتا ہے، ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ دنیا کی سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ مسجد کعبۃ اللہ جہاں بنا ہوا ہے، مسجد حرام جسے کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ میں ہے، جہاں آقا کا روضہ بنا ہوا ہے، وہاں 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو کوئی انسان کہے کہ یا اللہ، ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے کعبۃ اللہ میں، اللہ تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب چھڑوا کر ہمیں میدان میں بھیج رہا ہے۔ مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات، یہ میدان ہے، ریگستان ہی ریگستان ہے، کھلے میدان ہے، یا اللہ تو وہاں بھیج رہا ہے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب چھڑوا رہا ہے۔ اللہ کہیں گے میرا حکم ہے، میرا حکم مانے گا یا نہیں؟ میرا حکم مانے گا تو کامیاب ہو جائے گا، میرا حکم نہیں مانے گا تو ناکام ہو جائے گا۔ یہاں سے کعبۃ اللہ کی ایک نماز پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب، اس سے زیادہ ثواب دوں گا اگر تم میرا حکم مانے گا تو 8 تاریخ کو، ذی الحج کی 8 تاریخ کو حاجی کو، ہر حاجی کو، کتنے حاجی ہوتے؟ 20 لاکھ، 25 لاکھ، 30 لاکھ، 35 لاکھ، ہر حاجی کو مینا میں جانا ہے، مینا کے میدان میں، اور وہاں جہاں اپنا قیام گاہ بنی ہوئی، اپنا اپنا تمبو لگا ہے، اپنا اپنا جو رہنے کی جگہ ہے، وہاں پر جا کر 8 تاریخ کا دن گزارنا ہے۔ وہاں جا کر نمازیں پڑھنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھو، دعا کرو، ذکر کرو، اور کوئی کام کرنا نہیں۔ ایک دن ختم ہو گیا حج کا، 8 تاریخ کو مینا میں پہنچ گئے، ایک دن ختم ہو گیا حج کا۔ دوسرا دن آئے گا 9 تاریخ، 9ویں ذی الحجہ، جسے عرفہ کا دن کہتے ہیں ہم، عید سے اگلا دن، عید جو ہوتی ہے بقرعید، اس سے اگلا دن جو 9 ذی الحج کہی جاتی ہے ہماری زبان میں، اور اسلامک اعتبار سے اسے عرفہ کا دن کہتے ہیں۔ اب 9 تاریخ کو مینا سے انسان کو عرفات کے میدان میں جانا ہے۔ عرفات کا میدان، مینا سے عرفات کے میدان پہنچنا ہے۔ زوال آفتاب، زوال ہوتا ہے جب، وہاں سے لے کر غروب آفتاب تک اسے عرفات کے میدان میں رہنا ہے، اور وہاں جا کر اسے ایک تو اگر اسے عرفات کے میدان میں ایک بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے جسے مسجد نمرہ کہا جاتا ہے، وہاں کے حج کے جو امام ہوتے وہ نماز پڑھاتے۔ اگر انسان کو اس مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع ملے 9 ذی الحج کو، تو اسے ظہر اور عصر دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھنی ہے۔ اگر امام کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو وہ امام پڑھائے گا، دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھنی ہے ظہر کے وقت میں۔ ابھی عصر کا وقت نہیں ہوا لیکن پڑھنی ہے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، پڑھنی ہے، اللہ کا حکم ماننی پڑے گی۔ اور اگر انسان کو اس مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ بہت بڑا میدان ہے اور لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، اور اس مسجد کی کیپیسٹی لاکھوں انسان کی نہیں ہے، قریباً 1.5 پونے 2 لاکھ انسانوں کی کیپیسٹی ہے،
تو پھر اپنے اپنے تمبو میں اپنا جہاں رہنے کی جگہ ہے مینا میں، وہاں پر ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھنی ہے، اور پھر جب عصر کا وقت آئے گا تو عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ اپنی جگہ پر رہتے ہوئے دونوں نمازیں الگ الگ اپنے وقت پر پڑھنی ہے، اور اگر امام کے ساتھ پڑھنے کا موقع مل گیا، مسجد میں جگہ مل گئی، پہنچ گئے، تو پھر وہاں امام دونوں نمازیں ساتھ پڑھائے گا۔ تو یہ 9 تاریخ کو، اور عرفات کے میدان میں ہر حاجی کو جانا اور جا کر تھوڑی دیر رکنا، یہ حج کا اہم رکن ہے۔ کوئی حاجی کہے گا کہ اب یہاں مینا میں رہو، یہاں سے وہاں سے یہاں سے وہاں جا کر کرنا کیا ہے؟ دعائی کرنا ہے، دعا یہاں کریں گے، ہم نماز پڑھنی ہے نماز یہاں پڑھیں گے، ہم نہیں جاتے، اس کی حج نہیں ہوگی۔ عرفات کے میدان میں نہیں جائے گا تو عرفات کے میدان میں اسے جانا پڑے گا۔ کہاں تک؟ غروب آفتاب تک آپ جا سکتے۔ جیسے ہی سورج ڈوبا، سورج غروب ہوا 9ویں تاریخ کو عرفات کے دن، تو اب مغرب کی نماز پڑھے بغیر عرفات کے میدان کو چھوڑ دینا ہے۔ اب وہاں سے نکلنا ہے اور اسے مزدلفہ کے میدان میں جانا ہے۔ حاجی کو سب حاجی جاتے ہیں مزدلفہ کے میدان میں، وہ بھی ایک میدان ہے، وہاں تو اس طرح کے تمبو بھی بنے ہوئے نہیں ہے، وہاں تو کھلے میدان میں ہی رہنا ہے، رات گزارنی ہے کھلے میدان میں۔ تو وہاں جا کر سورج ڈوبنے کے بعد سے یہاں سے نکلا مینا سے، مغرب کی نماز پڑھی نہیں، ابھی مزدلفہ میں پہنچ کر چونکہ عشاء کا وقت ہو جائے گا، تو اب وہاں جا کر دونوں نمازیں مغرب اور عشاء ساتھ میں پڑھنی ہے۔ پہلے مغرب کی 3 رکعت پڑھنی ہے، سنت نہیں پڑھنی، پھر عشاء کی 4 رکعت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر سنت نوافل وغیرہ پڑھنی ہے۔ تو مزدلفہ میں جا کر مغرب عشاء کو ساتھ میں پڑھنا ہے، اور مینا میں اگر موقع مل گیا امام کے ساتھ تو یہاں پر ظہر عصر ساتھ میں پڑھنی ہے۔ اب مزدلفہ وہ رات بہت ہی اہم رات ہے، لکھا ہے کہ شب قدر کے برابر وہ رات ہے، خوب دعائیں کرنی ہے وہاں پر، اور شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہے وہ مزدلفہ کے میدان سے ہمیں چننی ہے۔ آپ اور 11 مہینے وہاں جائے عمرہ کے لیے، اور آپ مزدلفہ کے میدان میں دیکھیں گے تو آپ کو اتنی کنکریاں نظر نہیں آئے گی، تو کہاں سے آتی ہے؟ حج کے ٹائم پہ اللہ کی طرف سے، اللہ کا نظام ہے، تو وہاں سے ہمیں کنکریاں چننی ہے۔ کتنی؟ 10 تاریخ کو ایک شیطان کو 7 کنکری لگانی ہے، 11 تاریخ کو 3 شیطان کو 7 لگانی ہے، اور 12 تاریخ کو 3 شیطان کو 7 کنکری لگانی ہے، یعنی کل 49 کنکریاں ہمیں شیطان کو مارنی ہے 3 دن کے اندر، 49 کنکریاں، اور احتیاطاً 10-20 کنکریاں زیادہ لے لے، چونکہ شیطان کو جب ہم کنکری لگائیں گے اور ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے سے پہلے نیچے گر گئی تو نیچے اٹھائی ہوئی کنکری ہم لے نہیں سکتے، اس لیے 10-20 کنکریاں اور یہ مزدلفہ سے ہی اٹھانی پڑے گی، آپ کو راستے میں کہیں نہیں ملے گی، اور لے بھی نہیں سکتے آپ راستے سے، یہ کنکریاں آپ کو مزدلفہ سے اٹھانی پڑے گی۔ تو کم از کم انسان 70 یعنی 70 لے لے۔ اب ایک آدمی 70 لے گا، 1 لاکھ اگر حاجی 70 کنکریاں اٹھائے تو 70 لاکھ کنکریاں ہو گئی۔ حج حاجی 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ حاجی پہنچتے، اب ایک حاجی 70 کنکریاں اٹھائے تو کتنی ساری ہو گئی؟ گھیر کا گھیر لگ جائے، ڈگلے کے ڈگلے لگ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، وہاں پر ڈگلے لگے ہوئے نہیں ہوتے، ہر آدمی آسانی سے جہاں رکا ہے، جہاں بیٹھا ہے، جہاں سو رہا ہے وہاں سے اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ کنکریاں وہاں سے لینی ہے اور پوری رات وہاں گزارنی ہے۔ اب دوسرا حج کا تیسرا دن آئے گا، پہلا دن 8ویں تاریخ مینا، دوسرا دن عرفات کا میدان، اور وہاں سے رات کو سورج ڈوبے اس کے بعد سے مزدلفہ آنا ہے، پوری رات مزدلفہ میں رہنا ہے۔ اب 10 تاریخ جسے عید کا دن کہا جاتا ہے، اس دن سورج نکلنے سے پہلے یا سورج نکلے اس کے بعد، بہت جلدی نہیں، سورج نکلے اس کے بعد آدمی کو مزدلفہ کے میدان سے پھر واپس مینا میں آنا ہے۔ کب؟ عید کے دن 10 تاریخ کو، یہ حج کا تیسرا دن ہے۔ اب آج انسان کو 4 کام کرنے ہیں، 3 تو کرنے ہی ہے، چوتھا اگر بعد میں کرے تو چلے گا۔ مینا آ کر سب سے پہلے انسان کو بڑے شیطان کو 7 کنکری لگانی ہے، مارنے جانا ہے، 7 کنکری مارنے جانا ہے۔ 3 شیطان ہیں، وہ کوئی شیطان ویطان نہیں ہے، پتھر ایسے بنے ہوئے ہیں، وہ نشانات ہیں، کس کے نشان ہیں؟
جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، اس وقت شیطان ان 3 جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کے لیے آیا تھا کہ کیا کر رہے ہو، باپ ہو کر بیٹے کے گلے پر چھری چلوانے جا رہے ہو۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں لگائی تھی شیطان کو، یہ ساتھ ساتھ کنکری ماری تھی۔ اللہ کو اپنے خلیل کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے اسے ضروری قرار دیا کہ تمہیں میری خلیل کی اس ادا کو انجام دینا ہے، ورنہ تمہاری حج نہیں ہوگی۔ تو 10 تاریخ کو سب سے پہلے بڑے شیطان کو 7 کنکری مارنی ہے، کنکری مار لی، 10 تاریخ کا ایک کام ہوا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر انسان کو قربانی کرنی ہے، قربانی کرنی ہے، حج کی قربانی جسے کہا جاتا ہے۔ جب قربانی ہو جائے تو تیسرے نمبر پر انسان کو اپنے سر کے بال کٹوانے ہیں۔ یہ 3 کام ہوئے 10 تاریخ کے حاجی کے لیے۔ پہلے بڑے شیطان کو کنکری لگانی ہے، دوسرے نمبر پر قربانی کرنی ہے، اور تیسرے نمبر پر سر کے بال کٹانے ہیں۔ یہ 3 کام اسے اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنے ہوں گے، آگے پیچھے نہیں کہ پہلے قربانی کر لی اور پھر شیطان کو کانکری مارنے بعد میں جائیں گے اور بال پھر ایسا نہیں، یا پہلے ہی بال کٹا لیے، نہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ترتیب سے کرم وار کرنے پڑیں گے کہ پہلے شیطان کو کانکری، اور شیطان کو بھی بڑے شیطان کو کنکری لگانی ہے عید کے دن 10ویں تاریخ کو، باقی 2 کو نہیں، اور اس کے بعد قربانی، اس کے بعد سر کے بال کٹانے ہیں۔ یہ انسان کی حج ہو گئی، مطلب اس کا احرام، اب اگر انسان اپنا احرام اتار کر اپنے سلے ہوئے کپڑے پہننا چاہے تو پہن سکتا ہے، پہن سکتا ہے۔ اور پھر چوتھا ایک کام اسے کرنا ہے کہ مینا سے پھر کعبۃ اللہ پہنچنا ہے اور طواف زیارت، طواف زیارت کہا جاتا ہے، کعبۃ اللہ کے 7 چکر لگانا جسے طواف کہا جاتا ہے، وہ طواف اور سعی کرنی ہے۔ یہ چوتھا کام۔ اگر 10 تاریخ کو انسان تھک گیا کہ آج تو بہت تھک گئے، بھیڑ بھی بہت ہے، آج نہیں جاتے، تو کوئی حرج نہیں، وہ طواف کرنے کے لیے پھر 11 تاریخ کو جائے۔ 11 کو بھی اگر نہیں گیا تو 12 تاریخ کو، یعنی عید کا جو تیسرا دن ہم کہتے ہیں جسے، وہ 12 تاریخ تک اسے یہ طواف زیارت کرنا پڑے گا۔ اب 10 تاریخ کے یہ کام ہو گئے، اب واپس مینا میں اپنے تمبو میں آ کر رہو، کھاؤ پیو، آرام کرو، نمازیں پڑھو، ذکر کرو، اللہ سے دعا کرو، کوئی کام نہیں۔ 11 تاریخ ہوئی، عید کا دوسرا دن ہوا، تو اب اس دن تینوں شیطانوں کو کنکری لگانی ہے ساتھ ساتھ، سب سے پہلے چھوٹا شیطان، پھر بیچلا شیطان، اور پھر سب سے بڑا شیطان۔ یہ نشانات بنے ہوئے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ جائیں گے تو پتہ چل ہی جائے گا، انسان جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ چھوٹا کون سا ہے، بیچلا کون سا ہے اور بڑا کون سا ہے، پتہ چل ہی جاتا ہے۔ تو یہ 11ویں تاریخ کو انسان کو 3 کام کرنے ہیں مینا میں رہ کر، اور پھر اپنے تمبو میں نماز پڑھنی ہے، دعا ذکر وغیرہ کرنی ہے، اور 12ویں تاریخ کو تینوں شیطان کو واپس کنکری لگانی ہے۔ تو پہلے دن ایک شیطان کو 7، دوسرے دن تینوں شیطان کو 7 یعنی 21، اور تیسرے دن تینوں شیطان کو 7 یعنی 21، یعنی یہ کل 49 کنکریاں ہوئی۔ 12 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے آپ کو سورج ڈوبنے سے پہلے مینا سے نکل جانا ہے۔ کہاں پر؟ اپنی ہوٹل میں آنے کے لیے، مکہ جہاں آپ رکے ہوئے ہیں وہاں پر آ جاؤ، یہ آپ کی حج ہو گئی۔ بتلاؤ اس میں کیا مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے؟ آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب آپ نے بول دیا، آپ کو تو سب آتا ہے۔ نہیں، اس میں کوئی، ہر ایک آدمی اس میں برابر ہے۔ آدمی تھوڑی سی توجہ کرے گا، تھوڑا سا ذہن پر بات کو لے گا اور سیکھے گا تو بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے۔ تو یہ حج عاشقانہ اللہ کی عبادت ہے، بہت ہی اللہ کو اس پر پیار آتا ہے، عشق آتا ہے، گناہوں سے معافی کا اعلان ہے۔ اور دوسری طرف اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہم نے سنا تھا کہ وسعت کے باوجود اگر انسان حج نہیں کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان چاہے تو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس مقدس دیار کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، اور جتنے بھی لوگ پہنچ چکے ہیں، پہنچنے والے ہیں، اللہ ہر ایک کا پہنچنا آسان فرمائے، اللہ ہر ایک کے وہاں کی عملوں کو اللہ قبول فرمائے، اللہ ہر ایک کی آنے والے حج کے عمل کو اور 5 دن کے جو اعمال انہیں کرنے، اللہ اپنے فضل سے اسے آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
انشاءاللہ اب زندگی باقی رہی تو اگلی جمعہ کو، چونکہ اب اس کے بعد قربانی کا مہینہ آئے گا، قربانی کے متعلق ابراہیم علیہ الصلاۃ اور اسماعیل علیہ الصلاۃ ان کے متعلق بات سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔